چنگیز احمد خان سیٹ نکال رہا ہے، زندہ باد زندہ باد صاحبزادہ حامد سیٹ نکال رہا ہے فیصل آباد، شیر علی زبردست. یس وقاص اکرم، امیر سلطان، اجاز احمد شاہ، خرم شہزاد ورک. سر جی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کون سی سائڈ پہ آپ بہت دیکھ دیر رہے راز ہو ہے. جی جی خرم بھائی، کون سی سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں جیو نیوز لائیو چلائی ہوئی ہے نا، اچھا، 3 جیو چینل نیوز چلائے لائیو ہوئے ہیں. اسٹریم. ہاں خالد بھائی ان آفیشیل اسکور کارڈ ہے جی. پی ٹی آئی 70 سیٹیں، قومی اسمبلی پی ایم ایل نون 34 اور پی 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 18 سیٹ ان آفیشیل. تو یہ نعمان نے کدھر سے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کو 157 میں برتری حاصل ہے؟ سر دیکھیں ابھی تک تو جو ہے نا فردن وہ جو ہے نا کاؤنٹنگ چل رہی ہے نا. ہاں ہاں. ابھی ہم اوور آل جو ہے وہ کہیں تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اوور آل میں اگر ہم کیلکولیشن کریں تو ہم آگے ہیں. بالکل. اچھا جی، رضا حیات حراج NA 144 ہمارا وہ جی جیت رہا ہے. پیر ظہور حسین قریشی جیت رہا ہے. چور افتخار ہے ہماری. اچھا جی NA 148 یوسف رضا گیلانی جیت رہا ہے. 149 ملک عامر ڈوگر اپنا جیت رہا ہے. مخدوم زین حسین قریشی جیت رہا ہے. مہر بانو قریشی جیت رہی ہے. عمران شوکت خان ہمارا جیت رہا ہے. 53 عاشق حسین بخاری، رانا محمد فراز خان. اچھا جی عائشہ نذیر جٹ جیت رہی ہیں. ٹھیک ہے چلیں، روٹا دوبارہ روٹیٹ ہو کے آتا ہے نا. یہ سارے حلقوں کا جو ہے نا وہ ایک سلائیڈ چل رہی ہے سامنے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اوپر 2 بلاک جو ہے نا میرے 2 سیٹوں پہ وہ بیک کیمرے آن کر کے نا جدھر ریزلٹس سارے چل رہے ہیں ساتھ میں وہ چلتے رہے کنٹینیوسلی، اور نیچے بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے رہے. کیا خیال ہے؟ ٹی وی بنا دیں اس کو. خالد بھائی این اے 9 مالاکنڈ سے جنید اکبر 1678 ووٹ لے کر آگے جی. اور این اے 35 شہریار خان آفریدی 203 ووٹ لے کر آگے. اور پھر پشاور پی ٹی آئی کا مینا خان آفریدی جو ہے 11,830 ووٹ لے کر آگے. اور دوسرے نمبر پر ہے سمر بلور 2,917 ووٹ. بڑی سکرین پہ کر لیں. تو بڑی اسکرین پہ لے لیں. کون ہے یہ؟ بس کو یہ لوگ چلا رزلٹ آپ دکھا رہے ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بڑی براڈ بند سکرین کر پہ دیں گے صحیح سے نظر آئے گا جی نا. جی. پھر جو نیچے براڈ بیٹھے ہیں بند کر دیں گے، جی براڈ بند کر دیں گے. بس کو آپ اناؤنس کرو، ایسے ہی آپ اناؤنس کرو، اوکے اوکے. روڈ گر جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے کنٹینیو رکھیں. یہ بہن میرے خیال سے کہہ رہی ہے کہ عائشہ نذیر جٹ ہمارے علاقے بورے والا کی ہے، مہربانی شکریہ. مطلب ان کا رزلٹ آپ کے پاس ہے یا آپ کو رزلٹ چاہیے ان کا؟ ہلکا نمبر بتائیں پلیز. تو بہن نہیں ہے، بھائی ہیں، بیٹھے ہوئے تو شاید کچھ دیر پہلے. اچھا ابو حمدان،
میرا میرا جو ہے ماشاءاللہ 2NA234 کراچی سویپ کر جی گیا بس اس کا فارم کا انتظار ہو رہا ہے. زبردست زبردست ماشاء تو اللہ پکڑے ڈالنا تبارک شروع کر دی الرحمن. انشاءاللہ پورا پاکستان ڈالے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ آ رہے فارم 45 آ رہے ہیں آرام آرام سے انشاءاللہ. میں نیچے جاتی ہوں پلیز آپ یہ غزالی بھائی آئے ہیں ان کو لے لیں کال. جی جی وہ ریکویسٹ کریں گے تو ان کو دیتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی جیلم NA60 حسن عدیل انڈیپینڈنٹ نے PTI سے 2876 ووٹ لے کر آگے. جی اس کے بعد 155 NA155 لودھرا. کون پوچھ رہا تھا لودھرا کا؟ جی لودھرا NA155 کا PTI 3612 ووٹ لے کر نون لیگ 3612 ووٹ لے کر آگے. جی وہ حمدان میں نیچے بیٹھا ہوں کوئی اور بھائی ایک اگر ہو تو موقع دینا میں پھر نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں کوئی بات ہوگی میں واپس ریکویسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ٹھیک. سر بلاول بھٹو لاہور میں ایک سیٹ پہ لڑ رہا تھا ادھر وہ وننگ پوزیشن میں ہے. کراچی دے وچ سارے آ مانڈی والے لا گئے نے حساب. سر کراچی چ بھی انشاءاللہ اسی کافی سیٹاں کڈ لینیاں نے. جی نوشہرہ سے PTI لیڈنگ آن آل 7 سیٹس ود مارجن. 2 قومی اسمبلی کی اور 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے PTI آگے نوشہرہ میں. جی اور NA177 مظفر گڑھ PTI 1683 ووٹ لے کر آگے. ہرنائی میں PTI 217 ووٹ لے کر آگے. منیر NA10 PTI 3507 ووٹ لے کر آگے. لاہور NA128 PTI 3250 ووٹ لے کر آگے. اور اسلام آباد میں محمد شعیب شاہین 2040 ووٹ لے کر آگے ہیں. جی اس کے بعد سمامیہ طاہر کا بھی ٹاپ 45 آ گیا ہے اور وہ جیت گئی ہے. جی سمامیہ طاہر. دیٹس گڈ. لالا پنجاب پہ تو KPK تو اپنا پیک ہے نا. پنجاب پہ ذرا ہے جو ہے نا اتر کی پوزیشن جو ہے نا وہ کہاں پلٹ دے گی ساری. وہ نانی 420 کے جو حلقہ ہے وہاں پر ریزلٹس ابھی تک رکے ہوئے ہیں. وہ واضح برتن سے ہار رہی ہے اسی لیے رزلٹ جو ہے روک دیے گئے ہیں. خالد جی وہ PPK کی سیٹ سے آ رہی ہے نا.
پولیس شروع ہو وہ گئی جو ہے نا وہ سی ایم بننے کے چکر میں تھی تو عوام نے وہ پھیر دیا جلو. ہم اس کو بناتے ہیں، اللہ خیر کرے. جی خالد بھائی، خالد بھائی، خالد بھائی، خالد بھائی، ادھر کچھ گڑبڑ، جی ادھر کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے. ان لوگوں نے ہارتے ہوئے دیکھا تو پولیس کی نفری، بھاری نفری بلا لی ہے ادھر مریم نواز کے حلقے میں پولنگ اسٹیشن، تو لوگوں پر لاٹھی چارج بھی اوکے. جی. آپ یہ اپنے ابو کو بلائیں گے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، کمینے قائدانی کا، آصف منیر کو. جی این اے 151 ملتان مہر بانو قریشی 2599 ووٹ لے کر آگے ہیں جی. ماشاء اللہ. ہمارے پاس تو 7 سنو لگی ہوئی ہے باہر، بڑا خراب بنا ہوا ہے. خرم بھائی سو گئے کیا؟ خالد بھائی گجرات کا چائے بنا رہا تھا. میں یار وہ پریزیڈنٹ، وہ صدر ڈیزل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس کا پتہ کر لے وہ کہاں ہے. وہ بڑھ گیا جی. وہ بڑھ گجرات گیا ہے. آزاد امیدوار اعلان کیسرا کرے کوئی لوڈ الہی اسپیکر میں کہ ہمارا صدر گم گیا ہے. بڑھ گئے جی، بڑھ گئے. یہ تو گجرات پرویز آزاد بھائی کی امیدوار بیٹی کیسرا ہے. الہی. جی جی گجرات جی ان کی میرے خیال سے وائف ہے نا کیسرا جی الہی. جی جی پرویز بھائی کی بیوی ہے. جی جی 416 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر مسلم لیگ کاف چودھری صالح حسین 58 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جی. دیکھ لیں جی. ماشاء اللہ. سر وقت بہترین انتقام لے رہے ہیں ان سے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ہاں جی. ہمارا صدر ڈیزل گم گیا ہے، اگر کسی کو پتہ ہے اچھا تو سر یہاں پہ آ رہی ہے خالد بھائی، سو فار نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اس پر پی ٹی آئی 92، پی ایم ایل این 42، پی 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 24، جے یو آئی 3 اور ایم کیو ایم 2. یہ پی ٹی آئی 92 ہے، جی یہ گنجا شیطان کی 40 سے اوپر ہے. 42 نہیں ہونا چاہیے تھا یار. نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ دلا رہے ہیں نا، بوٹ پالش ہے نا، وہ ساتھ میں بوٹ بھی چاٹ رہے ہیں. کیا ہے وہ بوٹ چاٹ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن چاٹتے رہے نا، سیٹیں اس کو نہیں ملنی چاہیے. بہت گراں گزرے گی یہ 40-45 سیٹیں. وہ گنج شیطان نے جہاں سے الیکشن لڑا ہے، اس کا مانسیرا سے کوئی پتہ اس کا لگ رہا ہے کہ اس کا کیا حال ہے؟ وہ ہار رہا ہے ادھر سے بھی. پاکستان اپنا نماز صحیح میں فون بند ہے یار پاکستان میں بس. سارے نارمل کال بھی نہیں جا رہی ہے بھائی. میں خود پورا بند جو ہے نا لوگ کے. یہاں پر اسی بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا. فدا بھائی نے رات کو بڑی زبردست بات کی، فدا بھائی نے بڑی زبردست رات کو بات کی تھی، اور مجھے فدا بھائی کی بات اچھی لگی، اور اسی بھائی کی بات کا میں نے سیکنڈ کیا کہا تھا
سواتھی بھائی آپ کی طرف سے ڈسٹربنس آ رہی ہے غالباً. تو اس طرح ہے کہ اپنا اوسی بھائی بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اوسی بھائی کی بات جب وہ کرتے ہیں کہ غیر ملکی مقبوضہ قابض فوج، غیر ملکی قابض فوج نے اگر اور کچھ سیکھا یا نہ سیکھا، لیکن انٹرنیٹ کی سروس اور موبائل سروس کو بند کرنا بڑی خوبی سے اور بڑے پیار سے انہوں نے سیکھ لیا کہ بلاک آؤٹ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اور کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئے یا نہ آئے، یہ ٹیکنالوجی انہوں نے بڑی زبردست کر کے سیکھ لی ہے یہ کام کہ کس طرح ہم نے بند کرنا ہے. اور ساری زندگی میں انہوں نے ایک تو بھیک مانگنی سیکھی ہے، دوسرا اپنا ایمان بیچنا سیکھا ہے، تیسرا انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کو تذلیل کرنا ذلیل کرنا سیکھا ہے، اور چوتھی بات انہوں نے یہ سیکھی ہے. یہ 4-5 چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں اور بڑی زبردست کر کے انہوں نے سیکھی ہیں. ویسے اس کے اپنے گھر میں کوئی نہیں ہوگا بھائی. ایسے ہی ایسے ہی. ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے نا، وہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اکٹھے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی خیر خبر کی پتہ نہیں لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹکراتے ہیں، اور جب ٹکرا دیتے ہیں تو پھر وہ ہوش کو بیٹھتے ہیں، اور جب ہوش کو بیٹھتے ہیں تو پھر اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. یہ گدے کا پیشاب پی پی کر ان لوگوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ بالکل خراب کر دیا ہے. نہ اس میں مسلمان ہے نہ ایمان ہے، یہ ایمان سے خالی ہے، عقل سے بھی یہ لوگ ہاری ہے. بالکل بالکل. اور یہ لوگ پٹواری ہیں. پٹواریوں کی تو بات چھوڑ دے، یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ جب ٹکراتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹکرانا، جب یہ رات کو بیٹھتے ہیں نا، محفل بناتا ہے اور ٹکرا دیتے ہیں نا، تو پھر تو ہوش کو بیٹھتا ہے نا. بالکل 99% جو ہے ہمارے جتنے اوپر کے یہ لوگ ہیں نا، یہ گدے کا پیشاب پیتا ہے. وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ارے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. اچھا، ایک نیوز دینی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن ہے، 3 پولنگ اسٹیشن تھے ہمارے، اور الحمدللہ ہم نے 40 سال بعد تینوں پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں پی ٹی آئی کے، چھوٹی اور بڑی دونوں سیٹوں کی الحمدللہ. زبردست زبردست مبارک زبردست. مبارک. زبردست مانی بھائی، لیکن ابھی تک فوجیوں نے کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کیا. ابھی تک سرکاری جسے کہتے ہیں نا فوجیوں، سی ایچ کیو سے کوئی رزلٹ نہیں آیا، یہ بھی دھیان رکھیں. اور انہوں نے کب جی جی لیا جی؟ کچھ پوزیشن پہ 45 نمبر نہیں دے رہے ہیں فارم، تو جس کی وجہ سے جو فارم سارے 45 آرمی آئی فوجیوں نے ہوئی ہے. روک لیے ہیں، اور فوجی کوئی رزلٹ جو ہے ابھی تک جو ہے نا اس کو اناؤنس. سر جی بات وہی ہے، میری بات اگر جھوٹی ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 1971 سے برے حالات ہونے والے ہیں، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. نہیں برے نہیں ہیں یہ، ویسے 71 کے جو حالات تھے نا، وہ غیر ملکی قابض فوج جو تھی اس کے لیے برے تھے، بنگالیوں کے لیے تو اچھے تھے، ان کو تو آزادی مل گئی، تو یہ اچھے ہونے والے ہیں حالات. ٹھیک، میں یہ نہیں بول رہا کہ ان کے لیے نہیں تھے. بات یہ ہے کہ ڈفر ہے نا، ڈفر کو پتہ نہیں ہے نا، 12 پڑے ہوئے ملک چلا رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا سسٹم ہوتا ہے، وہ صرف اپنے میں ہوتے ہیں مگن. جی جی، ان کے لیے برے حالات ہوں گے انشاءاللہ، پاکستان اور تمام ان کے کو لیے اچھی یس بات. چیز چاہیے، نو نہیں چاہیے، چاہے غلط بھی ہیں تو. جی جی، آپ وہ یس امریکہ کو یس ہی کریں گے، اور پیچھے سے عوام. وہ تو ایک کچھ سسٹر بول رہی تھی کہ مر جائے، مرنا نہیں چاہیے، وہ دنیا میں 2-3 سال زندہ رہنا چاہیے، عبرت بنتا رہنا چاہیے، عبرت. ایسے آدمی کو موت بھی جلدی نہ آئے. او یار بوتل دو اس کو، کوئی بات نہیں، وہ فارم 45 بھی آپ کو دے دے گا. ایک بوتل چاہیے. یہ اس صاحب اس کو بوتل نہیں چاہیے، اس کو ابھی لوگوں نے گدے بھی ختم کر دیے، گدے کا پیشاب چاہیے تھا اس کو.
अच्छा, ये ओसी अब भाई वो वही भर दो, बोतलों में वही भर दो, दो काम हो जाएगा मेरे भाई। जी जी स्वाति भाई। अच्छा, जी खालिद भाई ओसी क्या कह भाई रहे हैं आप? बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि अवाम भी इनको ये सी दे की वजह ये है कि अब अवाम ये देखें, ये जमे कफीर आ जाए। स्वाति भाई अगर आप थोड़ा सा म्यूट लगा लिया करें, क्योंकि वो डिस्टरबेंस आपकी तरफ से टर्न आती है। आउट ठीक है भाई, मैं नीचे नहीं उतरता नहीं हूँ, इसे आप लोग आप बैठे आप बैठे, 70% वो आवाज डबल हो जाती है फिर बाज औकात, अगर म्यूट खुली हुई हो ना सबके ना। जी, अच्छा, खालिद भाई टर्न आउट जो है 71 से ऊपर चला ये गया। मैं वही मैं बात कर रहा था ओसी भाई से, जिस तरह ओसी भाई ने बात की तो बड़ी जबरदस्त ओसी भाई आपने बात की। देखें, अब अगर मैंने वोट डाला है, मुझे तो पता है कि मैंने किसको वोट पोल किया है, ठीक है जी। अब अवाम ने जो वोट पोल किया है उनको तो पता है कि उन्होंने किसको वोट दी। अब 71% टर्न आउट था, उनमें से अगर 90% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है और उनका मैंडेट चुरा लिया जाएगा, तो फिर ये अनारकी बढ़ेगी, इंतशार की तरफ बात जाएगी, फिर ये बगावत की तरफ बात जाएगी। 8 करोड़ एक्टिव वोट डले हैं भाई मेरे आज पीटीआई को 8 करोड़। बिल्कुल, तो अब वो अगर चुरा लिए गए, अब चुरा लिए गए तो अब इंतशार तो बढ़ेगा, अनारकी तो आएगी, बगावत तो होगी। तो फिर अब ये बगावत कर दें कि हमारा वोट चुराया है तुम लोगों ने, ये क्यों? चोर है ना, चोरों के खिलाफ फिर आवाज तो उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी आवाज उठेगी। और अवाम फिलहाल तो जी बड़ी डटी हुई है, हर सारे पोलिंग स्टेशनों जितने भी हैं रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों के आगे अवाम खड़ी है और फौजी पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह अवाम लड़ेगी, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे हम खालिद भाई, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और यही मेरा हाल है, पंजाब भी यही इंतजार कर रहा था कि आखिरी दफा इनको देख लेते हैं 8 फरवरी को। अगर इन्होंने फिर भी ये यकीयां हमारे साथ की तो फिर हम इनको वो जवाब देंगे, फिर पंजाब वाले भी अब उठेंगे मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। क्योंकि इतना बेगैरत कोई नहीं हो सकता उसी भाई के पहले उनके घरों के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, फिर उनकी माओ बहनों की तस्दील कर दी। खालिद भाई पंजाबी जो है ना, जो माइंड सेट है देखें, पंजाबी फैसला थोड़ा लेट करता है, लेकिन जब एक दफा फैसला कर लेता है ना पंजाबी, फिर वो फैसला करता है। जिंदाबाद। तो ये जो आज जो कौम निकली है बाहर, आपने देखे हालात, मैं आपको यही बता रहा था, तमाम दुनिया हैरान रह गई है, तमाम मुबसरीन हैरान रह गए हैं कि हमारी माई बहनें ज्यादा निकली हैं। बिल्कुल, यानी आप अंदाजा करें कि वो ज्यादा निकली हैं, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौम ने पंजाब समेत सारी केपी के तो वैसे ही हमारे सुपरस्टार है ना, वो तो बिल्कुल लीड करते हैं हर चीज को, वो तो वैसे ही पंजाब में भी था। आज अवाम ने फैसला कर दिया और शायद 8 फरवरी का जो दिन था ना जी, वो एक बड़ा एक फैसला कुन दिन था, क्योंकि अवाम को एक आस थी, एक उम्मीद थी कि हमारा जो वोट है, हम वोट से पुरअमन तरीके से हालात में तब्दीली लाने की एक कोशिश जो है, अमन को एक चांस देना चाहिए कि हम ला सकते हैं। लेकिन चूंकि फौजी नहीं, आपको पता है कि वो जब तक आप इनकी पेंटे नहीं उतारेंगे, ये आपको जो है वो आज़ादी तो दूर की बात, आपको एक कप चाय भी नहीं देते ये। यही अगर खुदा न करे, मैं इसी बात पर आ रहा था कि देखें, पहले चादर और चार दिवाली को इन्होंने भांगा, फिर उनकी माओ बहनों को तस्दीर किया, फिर उनकी इज्जतें लूटी गईं, उनको हरासा किया गया, उनको नंगा किया गया, कहते हुए भी शर्म आती है। और अब उन्होंने फिर भी कहा कि चलो आखिरी चांस 8 फरवरी को देख लेते हैं। अब उनका अगर ये आखिरी चांस भी गंवा देते हैं तो फिर इनको अपना ठिकाना ढूंढना चाहिए। क्यों कि फिर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इनके लिए एक पुरअमन सरजमीन होगी या पाकिस्तान में ये रहने के काबिल होंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक इतना बेगैरत फिर कोई नहीं होगा जो इनको उस वतन में रहने देगा, या इनके खिलाफ सरापा एहतजाज ना होगा, या इनके गिरबान पकड़ कर इनकी वर्दियां फाड़ फाड़ कर वो निकाल कर इनको चौकों चौराहों पे नंगा ना करे। तो आज इनके लिए ये इम्तहान है। अब भी ये होश के नाखन ले लें, अब भी ये जो यकियां करने की कोशिश कर रहे हैं या यकियां कर रहे हैं, अगर आज भी ये यकियां रोक दें तो आज भी इनको एक क्या कहते हैं कि महफूज रहा या फेस सेविंग के लिए एक टाइम मुयस्सर है, तो ये अपना फेस सेव कर सकते हैं। अगर इन्होंने इसी तरह का किरदार अदा किया तो फिर तो ये नंगे होंगे, और फिर इस तरह नंगे होंगे कि इनको मुंह छुपाने के लिए जगह तक मुयस्सर न होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है
خالد بھائی اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ٹی وی پہ جعلی 2 نمبر یہ نتائج فوجی بیٹھے ہیں، ہر ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں. بس کی بات ہے کہ ہر ٹی وی اسٹیشن کے اوپر 4 آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بندے بیٹھے ہیں، نیچے فوجیوں کا ایک ٹرک کھڑا. تو یہ ساری ریاست کو یہ ارمال بنا کے ہاٹ لائن کی پیچھے اسرائیل کے ساتھ ملی ہے، تو سارا یہ سلسلہ یہ چلا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو پورا من یہ ملک اسی وقت ہوگا کہ جب یہ غدار مافیاز یہاں پہ نہیں ہوں گے. ان غدار مافیا کے ہوتے ہوئے تو امن تو خوشحالی تو دور کی بات ہے، لیکن چلیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک کوشش ہے، ایک سٹرگل ہے، کنٹینیوس ایک میچ ہے 25 روزہ. تو دیکھیں. اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں جو فوج کے خلاف ہو، میں ان پر فوج بھی گئی ان مر پارٹی سے جائے. نہیں ہوں، اس کا شاید کوئی بھی اذان ہو ایسی رہی ہے، ہو. میں بعد میں بات کرتا ہوں جس سے صبر کر رہا ہے. اس کو جانے نہیں دینا، اس کو جانے نہیں ٹھیک دینا ہے. بس. اب کوئی بات نہیں، ابو عمران بھائی آپ نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں. نہیں کوئی بات نہیں جی، آپ جس مرضی پارٹی سے ہوں، ہم اس پارٹی سے بالکل نہیں ہیں. ہم بلکہ اس پارٹی سے ہیں جو عوام کی، پاکستان کی پارٹی ہے سرکار. بادشاہ بھائی فوج کے 5 کارنامے نیچے لکھے نا، کیا فوج کے 5 کارنامے 1947 سے لے کے تو ابھی تک کون سے 5 وفی عظیم بھائی کارنامے. ان کو اوپر لیں اور تاکہ مزہ آئے ڈیبیٹ کرتے ہوئے، یہ تھوڑا سا بتائیں. سارا آپ بھی ماڈریٹر لے آئے نا ان کے اوپر آپ. غائب ہی ہو گئے. وہ وہ ابو عمران یار ویسے غصہ کھا جاتا ہے نا. 5 کارنامے آپ غصہ سے کھا پوچھیں تو وہ ڈھونڈنے گئے ہوں گے میرا خیال ہے. ہاں. نہیں یار بھائی، مجھے اسلام سے نفرت ہو گئی ہے. جو میرے سامنے آتا ہے نا مارخون لکھ کے، تو میں پھر اس کو نا تھوڑا، میں اس کو خاطرداری میں میرا دل کرتا ہے ان کو میں کھلاؤں پلاؤں اور پھر ان کی وہ مالش. ذرا ہلکی آنچ پہ روسٹ کیا کرے نا میرے بھائی، ہلکا ہلکا مزہ، ہلکی ڈولکی نہیں بجاتے جیسے، آرام سے ان کو بتائیں ان سے پوچھیں یہ کیا ہے، کیوں یہ سمجھتے ہیں فوج ٹھیک ہے. ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہو نا، یعنی ہاں ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں. یہ لے جی، عطا تاڑر NA-127 میں جعلی ووٹوں سے بھرا تھیلے کے ساتھ پڑا گیا ہے جی. ہاں جی یہ بڑے ہیں جی. سنالا بھائی ویلکم جناب، کیا سچویشن ہے گجرانہ کی؟ جی سنالا بھائی ویلکم جناب، کیا سچویشن؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ثناء اللہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. حمدان بھائی، ہاں. اوسی بھائی حمدان بھائی، ثناء اللہ بھائی میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں. دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضلالت ہی لکھتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ اس کی اور طلال نہیں، دمال چودھری کی قسمت میں ہی اللہ نے ضلالت لکھی ہوئی ہے. لوگ ہیں، میری بات کبھی سمجھ رہے یہ ہیں کچھ یہ. مستیاں کرتے پکڑے جاتے ہیں، کبھی بالکل بالکل. اوسی بھائی جی زبردست. اسنا اللہ میرے بھائی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ وعلیکم السلام جی. جی اوسی بھائی، خالد بھائی، سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. BFT بھائی، خرم بھائی، جی سر سارے یقین جانو، خدا کی قسم آج میں نا خوشی سے رو پڑا ہوں. حالانکہ میں اتنا پتھر دل انسان ہوں، کبھی رویا نہیں، لیکن میں یہ خوشی کی جو کیوں مجھے کس چیز پہ اتنی زیادہ خوشی سے میری رونا نکل گیا کہ جب میں نے دیکھا نا پل پل دیکھا کہ ہمارے مردوں نے الحمدللہ اچھی فائٹ کی ہے، لیکن جو ہماری اسپیشل ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو کردار نبھایا نا، خدا کی قسم تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. باقی یہ دگڑ دلے 2 نمبری کریں کچھ کریں، ان کو ہم دنیا میں کہیں نہیں چھوڑیں گے. خالی پاکستان تو دور کی بات ہے، ان کو دنیا میں ہم کہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ کپڑوں میں بھی ننگے ہو کے گھومیں گے، ہم کو ان کو ایسا ذلیل و خوار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں سب سے بڑا پاکستان میں جو ادارہ یا مضبوط ہے نا وہ ہم عوام ہیں، ٹھیک ہے. ہم آرمی جو ہے نا، میں ادھر کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا، کیوں بے حرمتی ہو جاتی ہے. ان کو ہم ان کے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے جیسے خان نے رکھا ہے ان کو جوتے کی نوک پہ. کیوں؟ ان کی اوقات ہی یہ ہے، ٹھیک ہے. آج ہماری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی کہیں پیچھے نہیں جانے والی، ٹھیک ہے. انہوں نے ہر قسم کی فرونیت کی، جبر کیا، ظلم کیا، اور حق اور سچ کے آگے وہ ڈٹ کے سیسا پھیلائی دیوار ہو کے آج انہوں نے ثابت کر دیا الحمدللہ پورے پاکستان میں.
تو میں اسپیشلی پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر کہ جنہوں نے خوف کے ہر قسم کے بت توڑے، اپنے بیٹوں کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا، اپنے ساتھ ظلم ہوتے برداشت کیا، لیکن انتظار کیا 8 فروری کا۔ اگر آج بھی یہ لوگ سدھرے نہیں، اگر اپنے یہ سیدھے رستے پہ نہیں آئے نا، خدا کی قسم یہ عوام انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی، عوام کے عمران خان کے ساتھ مل کے۔ بس دعا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے دے، لیکن ہدایت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت بھی میں بن مانگے نہیں دیتا ہوں، ہدایت یہ مانگیں گے تو اللہ پاک انہیں دیں گے ہدایت۔ کیوں؟ اللہ پاک کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ وقت کے فرعون ہے، یہ وقت کے یزید ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ توبہ والے سائڈ پہ ہیں۔ اگر خدا کی قسم یہ نہیں سمجھیں گے نا تو دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ جو ہمیں دکھاتے ہیں نا وردی اور بوٹ، ہم ان کو چیر پھاڑ کے چونکوں میں لٹکا کے پھینک دیں گے، ایک کتا ایک سائڈ پہ ہم کھڑا کریں گے نا، کتے کی زیادہ عزت ہوئے گی، لیکن ان لوگوں کی عزت کتے سے بھی کم پڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو ہے نا سینے چھلی کیے ہیں۔ تو اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ کیوں خان صاحب نے ہمیں بار بار اس چیز کی تنقید کی ہے، اندر بیٹھ کے بھی وہ باہر ہے۔ خان صاحب نے یہی فرمایا کہ میرے پیارے پاکستانیوں پرامن رہنا، پرامن رہنا ہے، کیونکہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ہر قسم کی سازش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا 9 مئی جیسا واقعہ کریٹ کرے، 2 نمبری کر کے پھر یہ الیکشن ملتوی کریں، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا یہ عوام جو ہے نا جاگ چکی ہے، جو بوتل سے شعور کا جن خان صاحب نے کہا تھا جو باہر آ گیا نا، اب اس کو یہ جتنا دبائیں گے نا اتنا باہر آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور الحمدللہ حقیقت ایسے ہی ہے، اگر یہ راتوں رات کوئی گیم ڈالتے ہیں نا، یہ تو راتوں رات ایک گیم ڈالیں گے نا، پھر جو ہماری عوام ہم ان کے ساتھ جو گیم ڈالیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندگی میں خالی پاکستان میں نہیں پوری ورلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ زندہ ہو کبھی مردہ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام انہیں ایسا پھینٹا لگائے گی، ایسا چوکو چراخوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ نے مجھے سانس دی، مجھے وقت نے ساتھ دیا، تو اللہ کی قسم ان کے لیے میری جان بھی قربان کرنی پڑی نا خان صاحب کے لیے، اپنی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بھی فٹ پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے۔ کیوں؟ پھر ہمیں خونی انقلاب لانا ضروری ہوئے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ کیوں؟ اصل پاکستان کے وارث ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عارضی آرٹیفیشل یہ دلے یہ بغیرت یہ کتے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی یہ اوقات اپنی دکھانے سے ہمیں باز نہیں آتے، تو یہ اپنی اوقات پہ آ جائیں تو ان کا بھلا ہوگا، نہیں تو ان کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، لیکن ہم پھر کسی کو نہیں دیکھیں گے آگے کون ہے، کیونکہ یہ ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب ہماری برداشت ختم ہو جائے گی، بس ایک رات کا ٹائم ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ جائیں گے کسی حد تک۔ جی سر، اوور ٹو یو۔ یہ نہیں بڑی زبردست کریپنگ، زبردست بات کی، میرے دل کی بات آپ نے کی۔ یہ جو غدار فوجیوں کا سربراہ ہے اس کا بھی بیان سن لیں، وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا کون نہیں۔ تو مزے کی بات ہے کہ یہ غدار فوج کے اس غدار نے کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کو ڈکٹیٹ کرے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ عوام اس کے امین ہیں، اور جہاں 25 کروڑ عوام کھڑی ہوگی وہی قانون ہوگا، وہی آئین ہوگا، وہی ریاست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوئی غیر ملکی یہ مافیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر جی سر، سوری، ہاں اوسی بھائی، دیکھو یہ ایسے درندے ہیں، یہ ایسے جانور ہیں، اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کرے۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم حق اور سچ کے اوپر ہیں۔ ان کی اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں سادے صاف لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں بولوں گا تو دوسرے بھائیوں کو سمجھ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ ہم سب بھائیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا اوقات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایسے درندے ہیں نا، ایسے درندے ہیں، یہ شیطان سے فرعون سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ۔ دوسرے نمبر پہ صرف ان کی مائیں بہنیں جو ہیں نا، یہ مجھے تو شک ہے یہ اپنی ماؤں بہنوں کو بھی اپنی مائیں بہنیں نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ ان کو بھی صاف نیت سے نہیں دیکھتے ہوں گے۔ اگر دیکھتے ہیں تو صرف یہ اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں، بس۔ اس کے علاوہ یہ کسی کو نہ ماں سمجھتے ہیں، نہ بہن سمجھتے ہیں، نہ بیٹی سمجھتے ہیں، نہ بھائی سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو اسرائیل جو ہے، انڈیا، امریکہ، ان سے بھی بدتر ہمارے دشمن اصل یہ، اور یہ اصلی دشمن ہے ہمارے۔ خدا کی قسم انہیں مٹانا ہمیں پڑے گا۔ کیوں؟
हमें मिटाने के लिए इनकी गोलियां, इनकी बंदूकें, जो बोलते हैं ना हमने ये मिसाइल बनाया वो बनाया। मेरा भाई ये चिड़ियाघर में आपको नजर आएंगे रखे हुए, चिड़ियाघर में ये भी साथ में आएंगे, हम वो भी इनके देखेंगे जो लॉलीपॉप इन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे, वो चिड़ियाघर में होंगे और साथ में ये बैठे होंगे। हमें वो एक इनका लॉलीपॉप देखेंगे, दूसरा इनको थप्पड़ मार के जाएंगे, ठीक है। इनको हम उधर इनकी औकात पे रखेंगे, ठीक है। ये दरिंदे हैं, दरिंदों से भी आगे गुजर चुके हैं। इनकी आखिरी जो आरामगाह है ना वो आवाम के हाथों ऐसी होएगी ना इंशाअल्लाह ताला, इनको कब्रों की जगह भी नहीं मिलेगी। ये मेरी पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है, इंशाअल्लाह ताला हम कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ मिलकर इनको शिकस्त देंगे। इनको ये इस चीज के भी हकदार नहीं है कि इस पाक धरती के ऊपर ऐसे गंदे कीड़ों को दफनाने की भी जगह दी जाए। इनको कीड़े मकोड़े कुत्ते खाएंगे इनको, ठीक है। हम इनकी ऐसी हालत करेंगे। जी सारा वो टू यू। जी सुना लो भाई, फिलहाल तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत रहे हैं, अल्लाह खैर खैरियत रखें, सारे मामलात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप ये थोड़ा इंतज़ार कर लें तो इंशाल्लाह खुशखबरियाँ पूरे मुल्क से आना शुरू हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह ताला। सर मेरे गांव में ना कभी नून लीग के अलावा दूसरी पार्टी नहीं कभी जीती थी, ठीक है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से कह लो कि मेरे गांव का कम से कम 26 से 2700 वोट है, शायद इससे ऊपर ही 150 होएगा। मेरा नहीं ख्याल कि 100 में से 92% 91% जो है ना खान साहब को वोट पड़े हैं। जितनी उसमें अक्सरियत है जट बरादरी की, ठीक है, जट मलक, ठीक है, उसके बाद वड़ैच, ये 3 बरादरियां हमारे गांव में ज्यादा हैं। ये सारे A to Z जो है ना पीटीआई में, चंद बीच में कुछ मफाद परस्त हैं, मुल्क के कह लो वो गरदार हैं, बेईमान हैं, वो नून लीग के साथ हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला 92% 91% इंशाल्लाह ताला पीटीआई उधर से भी जीतेगी। इनके नापाक अज़ैम जो इंशाल्लाह ताला खाक में मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी सारा ओवर टू यू। सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। हाँ जी बिल्कुल भाई, लेकिन ये है कि उम्मीद अच्छे की है, और जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कुछ जी ओसी भाई बिजी हो गए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पे अभी भी गिनती के मरहले जारी हैं, मतलब सारे 50% जो है ना आसिफ आस्ता आस्ता आ रहे हैं रिजल्ट। आसिफ अली जरदारी हंगामी तौर पर, हंगामी सूरत के तौर पर जो है इस्लामाबाद रवाना, वो 2 गंजे, 1 गंजा और 1 10%, अब दोनों की जमाने का टेस्ट लिया जाएगा कौन ज़्यादा अच्छा चाटता है। सर मैं कभी ना पहले दूसरी ब्राडों पे मैं जाता था, कभी 2 मिनट कभी 5 मिनट बैठता था, ठीक है। हर बंदे की एक अपनी राय होती है, एक अपनी सोच होती है, ठीक है। जैसा मैं सोचता हूँ हर बंदा ऐसा नहीं सोच सकता, या जैसे आप सब सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, क्यों हर इंसान का हर एक इंसान के साथ सोच नहीं मिलती है, ठीक है। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पार्टी के अंदर रह कर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और दिखने में हमें लगता है कि ये फायदा कर रहे हैं पार्टी का। तो मैंने जिस दिन, यकीन करो, ये ओपन प्लेटफॉर्म देखा ना इमरान खान साहब का, मैंने सब भाइयों को देखा, उस दिन के बाद मैं कभी किसी ब्रॉड पे गया ना, अगर गया भी ना 1-2 मिनट जाता हूँ मैं, मेरे पास जितना भी टाइम होता है ना, मेरी कोशिश होती है मैं इधर बैठ के सीखूं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे बहुत कुछ, स्पेशली ओसी भाई से और अनायत भाई से, खालिद महमूद भाई से, इन भाइयों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो अवेयरनेस मैंने अपने पास नहीं रखी, मैंने आगे अपने जो मेरे माँ हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैंने उन तक पहुंचाई है। और इंशाल्लाह ताला हमने जितना हम कर सकते थे हमने अपना अंडरग्राउंड रह कर पूरा काम किया है। आगे रिजल्ट मेरे अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। सर जी मोस्टली ये नून लीग तो हार रही है, तो ये मतलब क्या इन्होंने फैलाया होता, आप सामने रिजल्ट्स तो देखें। ये हनीफ अब्बासी साहब भी बहुत पीछे है, 4 स्टेशन का आ गया। जी वालेकुम अस्सलाम, उठ गए हैं।
उसी भाई लगता है लंदन वाले के साथ हैंड हो गया है, क्या ख्याल है आप लोगों का? हैंडल हो गया। एक मिनट कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट दूर वाला रहा है। सिर्फ लंदन वाले के साथ नहीं, बाकी सबके साथ। अबे यार मेरा कैमरा ही ऑन नहीं होगा, कैसे दिखाऊंगा? बीएफटी भाई अभी जहाज तैयार कर रहे हैं अपना भागने के लिए ये गंजा, लेकिन आप आवाम नहीं भागने देगी आपके बाहर इंशाल्लाह। ना अपना लो मेरा भाई, आपने ना 1000 रुपया तैयार रखना है और कम से कम 40-50 लोग जो 1000 रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट खोलना है आप लोगों ने। प्यार मोहब्बत। जी जी सर, ठीक है ना, कोई गलत काम नहीं है। बाकी आपको अबू हमदान भाई तरीका समझा देंगे। बीएफटी भाई, हम हैं पीसफुल लोग। भाई क्यों अबू हमदान भाई? बीएफटी भाई, बीएफटी भाई हम टमाटर प्याज अपने पैसे से लेंगे खान के लिए इंशाल्लाह ताला। सनाउल्ला भाई नहीं BFT भाई, नहीं, कुछ और चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीएफटी भाई को एक बंदे ने वो गाना खान साहब के लिए ये 2 शेर लिखे थे ना, की होया मैं कैदी होया सदा न कैदी। एक मिनट अबू हमदान भाई, ओ सॉरी खालिद भाई, स्टॉप। पता है क्या हुआ, मैं यहाँ ट्रैफिक लाइट पे और ट्रैफिक भी मैं जंप करने वाला था और सामने मामू की एक बड़ी वैन। ओए अल्लाह दा वास्ता यो बीएफटी बिल्कुल मेरे बंद कर इसको। लकीली मैंने ब्रेकें मार ली और फोन भी मेरे हाथ में, ये भी देख लो। के जो है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 13 के ऊपर लाइसेंस चला जाता है और फिर 4 और आप अपने साथ ले लें। 13 और 4 13 और 3 16 पॉइंट हैं। तो 3 पॉइंट जब आप अगली बारी अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी 3 पॉइंट लगे हुए होंगे। तो इससे पहले कि आप लाइसेंस देकर फिर जब लाइसेंस लें साल बाद, तो आपके नए लाइसेंस पर भी 3 पॉइंट लगे हुए हों, तो थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि गाड़ियां हमारी मजबूरी हैं। मौसम कैसा है बीएफटी भाई आपकी तरफ? इधर तो काफी स्नो हो रही है यार। मेरी आवाज आ रही है? मेरा हाल है बीएफटी भाई। जी सर आ रही है। खुरमशीर भाई नीचे कुछ मैसेज कर रहे हैं, खुरमशीर भाई को भी उठाओ। अच्छा, तो वो बीएफटी भाई मेरा हाल है वो मामू के बिल्कुल चुंगल में। सनाउल्ला भाई एक चीज़ पर मैं कह रहा था कि आज के इलेक्शन के रिजल्ट अगर सही दिखा दिए गए और सही उनको अनाउंस कर दिया गया तो इस तरह होगा। वो उसने लड़के ने गाया है ना, की होया जे के दी होया दन कैदी मैं कैदी रहना, एक दिन मौला करम करे सी रल सजना दे विच बैसा। तो इसके जी सर, अभी मैंने अपना दूसरा जी इसके आगे मैंने अपना बनाया है, प्लेटलेट से फिर हाँ डिगे वैसन, प्लेटलेट से फिर हाँ डिगे वैसन, नवाजे लंदन और नस वैना, प्लेटलेट से फिर और न गिरे वैसन, नवाजे लंदन और नस वैना की होया। तो ये मैंने अपना एक लिख दिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, फिर आ रहा है खान। अल्लाह आपका मुंह मुबारक करे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका मुंह मुबारक करे और खुदा पाक आपको खुश रखे। आपको बंदा बाहर निकला, इतना बंदा बाहर निकला, आप लोगों की सोच नहीं है। इंशाल्लाह। बस जेलों टुकदा जाएगा मेरा लीडर इंशाल्लाह ताला, बनी गल्ला पूरे पाकिस्तान का लड़ा है। नहीं रोक सकते इसको। जितना बंदा निकल आया, अभी इन्होंने कोशिश तो बहुत की है। मैं अभी वो गुजर की ब्रॉड में भी गया हुआ था, जमील गुजर ना, वो उसने वीडियो लगाई हुई है कि वो बंदे आ गए, उन्होंने वो बैलेट बॉक्स लेके ही भाग गए हैं, और जिसमें वोट कास्ट नहीं करते वो लेके भाग गए। धांधली करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं,
لیکن انشاءاللہ یہ کر نہیں سکیں گے. دیکھتے ہیں اب آگے کیا. سارا عوام نے انہیں ہر لحاظ سے نتھ ڈالی ہوئی ہے، ہر قسم کی نتھ ڈالی ہوئی ہے، اور جنگ سمجھ کے عوام جو ہے نا ڈٹ کے کھڑی ہے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے کسی وردی والے سے، کسی دوسرے تیسرے سے. نامعلوم ہے کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا سینہ پھاڑنا پھاڑ دو، ادھر مر جائیں گے مٹ جائیں گے، لیکن رزلٹ لینے کے بغیر ہم 1 فٹ بھی پیچھے نہیں ہوئیں گے. سر کی اس کی اپنی سیٹ رولے کی ہے، گنجے کی اپنی سیٹ رولے میں چلی گئی ہے، مریم کی سیٹ رولے میں ہے. سر وہ یاسمین راشد ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بندی کو میں بڑا دل سے اس بندی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے یار. اس کو جو ہے نا فارغ کرے گی نواز شریف کو ادھر سے، وہ ون کرے گی انشاءاللہ. کینسر پیشنٹ ہے پھر بھی وہ سر ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بڑے بڑے برج بنے بیٹھے تھے نا، ہم ان کو چڑیا گھر میں پنجروں میں بند کریں گے. تم دیکھو انشاءاللہ خان کرتا کیا ہے ان کے ساتھ. اور یہ یاسمین راشد ہے، یہ اتنی بغیرت ہے. مریم نواز یہ اس کی ٹیچر ہے، اس کو میڈیکل میں پڑھاتی رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہی ہے. اتنی یہ بغیرت ہے، خاندان ہے کتے. ہاں گئی تھی یہ، وہ اس میں نا ایک جعلی قسم کا ایڈمیشن لیا تھا اس نے کنگ ایڈورڈ میں، تو شوق تھا اس کو، تو پھر نہیں پاس کر سکی. پھر بعد پاس نہیں کر سکی تھی تو یہ پڑھاتی رہی ہے اس کو، جو جی راشد ہے. کیونکہ یہ سر سوری دیکھیں آپ میرے سینئر ہو، سب میرے بڑے بھائی ہو، پلیز عورت کو چھوڑو اس کو، جتنی بھی گندی ہے جو بھی ہے نا مٹی ڈالو اس کے اوپر. بکتی آ رہا ہے جی پی ٹی آئی سے. یہ نیچے نمان نے میسج کیا ہے. ہنگامی طرف اسلام آباد روانہ شروع. بگٹی ہار گیا پی ٹی آئی سے. نہیں کون سے بگٹی کی بات ہے، وہ شاہزین لوگوں کی بات کر رہی ہے. ساجی ڈیزل دی سیٹ بڑی خطرے چ ہے خنم بھائی. اوسی بھائی آگے نکلا ہوا ہے جو ڈیزل ہے، میرے دوست کا فون آیا، کیا رپورٹ آگے نکلی؟ نہیں بابا جی، یہ آگے ہے، علی مین آگے ہے. کیا ابھی لیٹسٹ کیا چل رہا ہے؟ مجھے اس نے میسج ابھی کیا 400 کا فرق ہے، 400 کا فرق ہے آپس میں. 3792 گنڈا پور کے ہیں اور 3361 ہے ڈیزل کے. خالد محمود بھائی آپ ادھر ہی ہو؟ خالد بھائی آپ ادھر ہی ہو؟ خالد بھائی میوٹ لا کے بھائی. جی بھائی. یہ اپنا علی مین گنڈا پور یار 400-500 کی لیڈ سے آ گیا ہے جتنے بھی پولنگ سٹیشن کا ابھی تک رزلٹ آیا. اچھا چلیں، دیٹس اے گڈ نیوز. مجھے وہ بھی دوست کہہ رہا تھا کہ وہ جیت رہا ہے گنڈا، وہ مولانا جیت رہا ہے ڈیزل. ہاں وہ نہیں، میرے سامنے یہ چلایا ہوا ہے نا میں نے، یہ اے آر وائی بھی اور جیو بھی. اچھا ابھی پی ٹی آئی کتنی سیٹیں چل رہی ہیں؟ سر سیٹوں کی ابھی تک کیلکولیشن تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ جو ہے نا اپنا این اے کے وہ ویٹنگ میں ہے، ان کے ریزلٹس ابھی آنا شروع نہیں ہوئے. اچھا وہ کتنے ہیں؟ کیا خواجہ والی سیٹ کیا ہے؟ اوے مجھے میں نے یوٹیوب میں نے ٹی وی دیکھنا ہے ذرا. کون سی کس سیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خواجہ آصف والی جو ہے، جو ریحانہ ڈار والی. وہ این اے کتنا ہے یار؟ خواجہ میرے خیال سے این اے 71 ہے شاید. این اے 71 ہے پورا. چلیں آ جاتا ہے وہ نا، وہ روٹیٹ ہو کے این اے 122 چل رہا ہے تو دوبارہ روٹیٹ ہو کے آتا ہے نا، دیکھتے ہیں. یہ جو 5 سر تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ اچھی پوزیشن میں جا رہی ہیں. وہ ڈار کی مدر ہے نا؟ ہاں وہ عثمان ڈار کی مدر. جی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے دیکھا تھا وہ آگے جا رہی ہیں ماشاءاللہ.
ساری ادھر نواز شریف کو لالے پڑے ہوئے ہیں. یاسمین راشد جیو کے مطابق آگے جا رہی ہے. جی جی ایسے ہی ہے، لیکن ان کے ریحانہ ڈار کے گھر میں نا بہت بڑا جشن جو ہے نا، عوام اتنی اکٹھی ہو گئی ہے اور مزید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جشن کا انتظام کرو. ٹھیک ہے، بہت عوام آ رہی ہے ادھر. ہائے ہائے مزے. یہ آدھا گھنٹہ پہلے کا اللہ میں خیر بتا رہا کرے. ہوں سارا آپ کو. اللہ خیر. رضا حیات فراج. میں ایک منٹ ذرا دوبارہ آتا ہوں، ایک منٹ آنا دوبارہ. یہ سارے انشاءاللہ تعالی پورے رزلٹ آنے دو. پورے ورلڈ میں، خالی پاکستان نہیں، پورے ورلڈ میں تاریخ میں کسی لیڈر کا ایسا استقبال نہیں ہوا ہوئے گا انشاءاللہ تعالی جیسا میرے مرشد کا انشاءاللہ وزیر تعالی عمران داخلہ خان صاحب کا ہوگا. وزیر داخلہ کا بیان آ رہا ہے، ہم جلدی سے پورے ملک میں موبائل سروس بحال کر رہے ہیں. چلیں. اوسی بھائی آپ کے پاس کوئی کیا انفارمیشن ہے؟ تھوڑا بتاؤ نا، ہمیں بھی تھوڑا ہم بھی جھوم جائیں، کیونکہ آپ کی گفتگو جو ہے نا ایک ایک چیز میں پتہ چلتا ہے بعد میں. جی ثناءاللہ بھائی، فی الحال تو سارے آپ کی طرح ہی ہم رزلٹ اکٹھے کر رہے ہیں. تو صورتحال ویسے آن گراؤنڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو ان کا ہے جی جی انشاءاللہ تعالی. دھاندلی کا پروگرام، وہ آپ کو پتہ ہے دفتروں کو انہوں نے سیل کر دیا ہے. تو 45 نمبر فارم نہیں دے رہے، اور دفتروں کو انہوں نے سیل کر دیا ہے. تو اور میڈیا جو ہے اس میں فیک نیوز فیڈ کر رہے ہیں. اور جتنے انٹرنیشنل مبصرین انہوں نے بلوائے ہیں ان کو مینج شدہ حلقوں میں اور پولنگ اسٹیشنوں پہ ہے بھی ان کے ہم خیال جو بیرونی دنیا سے صحافی آئے ہیں الیکشن کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ساری سطحوں کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آن گراؤنڈ آپ اصلی سچویشن دیکھیں میرے بھائی، تو عوام ایک طرف کھڑی ہے اور یہ قابض فوج ایک طرف کھڑی ہے. بس ہسٹری کا پینڈولم اس جگہ پہ کھڑا، جیسے میں دیکھ رہا ہوں اس ساری سچویشن کو. اور پھر عوام اپنے ووٹ کا، اپنے اس امانت کا دفاع کر رہی ہے، اس کا پہرا دے رہی ہے. یہ ابھی ریانہ ڈار کی آپ نے بات کیا، آر او آفس کے سامنے کم سے کم اس وقت 5-7 ہزار، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے. ان کے گھر بھی بندے ہیں، یقیناً ہونے چاہیے. آر او دفتر کے سامنے جو ڈی سی ہاؤس ہے سیالکوٹ کا، وہاں بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور یہی سارے آر او دفتر جو دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، وہاں پہ بھی لوگ ہیں. پھر جن جن حلقوں کے اندر ابھی 45 نمبر فارم نہیں ملا ان کو، وہاں پہ بھی عوام باہر بیٹھ کے بھرپور دفاع کر رہی ہے اور پہرا دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچوئل سچویشن یہ ہے میرے بھائی. باقی گراؤنڈ کو آپ لیں تو لیڈ ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے 2/3 اکثریت ہے ان کی، 2/3 میں، مور دین جی جی 2/3 میجورٹی، انشاءاللہ 2/3 بھی تعالی. شاید میں کام آپ. جی جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، پاکستان آرمی نے آپ لوگوں کو پیچھے کر دیا. پی ٹی اے کے ووٹرز ووٹر ادھر کھڑے ہیں اپنے ووٹ کے پہرا کے لیے. تھوڑی دیر پہلے ادھر غزالی سلیم بٹ آئے تھے، انہوں نے تو کیا ہو رہا ہے یار؟ اب یہ پاکستان آرمی آ گئی ہے، انہوں نے ہم کو پیچھے دھکیل دیا. یہ لوگ کو دکھا یہ وسیع یہ کس نے لگایا تھا؟ ابھی میرے کسی بھائی نے بیچ میں لگایا. لگا دیا ہے. جی ابو امدان بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟ جی 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 بتائیں، کیا بتا رہے تھے؟ فوج آ گئی کدھر، کیا ہوا؟ مجھے میں سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ عوام کھڑی ہوئی ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر، تو وہاں پہ جو ہے نا ڈیولپ کر دیا گیا، جو ہے نا پیچھے ڈھکیل رہے ہیں. کون سی جگہ پہ؟ میں 1 منٹ ہلکا آپ کو بتاتا ہوں، پتہ کر کے. اور میں سنا لاہور پہ بھی آ گئی ہے، وہ قطری شہزادی کے گھر میں اس نے بھی پتہ نہیں کیا کہ اتنی فوج آ گئی وہاں پہ. ووٹ بہت زیادہ پڑ گئے اور قطری شہزادی آ رہی تھی تو اس نے فوج بلا لی اور فوج اندر چلی گئی ہے، تو پھر تاندلی کریں گے.
जी जी पुलिस थी वहाँ पे, तो पुलिस थी। नहीं अभी खबर है, मैंने किसी से सुना है ना कि आर्मी आ गई है अभी, आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया, सुना ऐसे है, फिर पता नहीं, मैंने सुना है अभी किसी ने ऐसा। लाहौर में ही है, लाहौर में ही है, बिल्कुल लाहौर में जी। लाहौर में ना वो कतरी शहजादी के ना वो उस वोट इतना ज्यादा पड़ गया ना इसके मुखालफ, तो वहाँ धांधली मुश्किल हो गई है, तो फिर इस वजह से पीर साहब को बोला, तो और पीर साहब आ गए अभी वोट में दम डालेंगे थोड़ा। मोहम्मद आमिर डोगर सर, नहीं जो ये ARY दिखा रहे हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं, जियो समझ नहीं आ रही, ARY फिर फेक दिखा रहे हैं। सर जियो पे मैं सर देख एक रहा हूँ, आमिर डोगर जीत रहा है जहांगीर तरीन से, 1000 की लीड पे है इस वक्त तक के रिजल्ट के मुताबिक। हाँ बिल्कुल। सर ये एक सबील भाई है ऐसे करके नाम है उनका, ये टिकटॉक के ऊपर एक लाइव जलसा हुआ था, वो अच्छे जो है ना तज्जिया करते हैं, उनको मैं सुन रहा था, उनको सुनो, वो जो है ना अच्छी रिपोर्ट देते हैं और साफ देते हैं, वो मतलब कोई गलत रिपोर्ट नहीं देते। बाकी चैनलों को पूरा करवाओ, ये बाकी सब अपने फॉलोवर के लिए, लाइक के लिए फिल्में चला रहे हैं तरह तरह की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? ये रात वाली जी ये चल रही अल्हम्दुलिल्लाह। है या फिर आप लोगों ने बंद करके दोबारा आए हैं? नहीं कंटिन्यूस चल रही है ये। गुड गुड। क्या सिचुएशन, मैंने तो बहुत जगह पे देखा, धांधली नहीं धांधले हो रहे हैं, और इन्होंने ना बहुत स्लो कर दिया है लोगों को वोटिंग डालने के लिए, इतना स्लो कर दिया था कि बिल्कुल कोई आ ही ना सके, टर्न आउट कम हो। बिल्कुल ऐसा ही किया उन्होंने, और PTI वालों ने दरखास्त भी दी थी कि टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी नहीं यार, जब भी इलेक्शन होते हैं 1 घंटा 50 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए पोलिंग बढ़ा दी जाती है अगर बिजी हो पोलिंग वाली जगह। अच्छा तो लेकिन उनकी यहाँ वाली इन्होंने बात ना नहीं बढ़ाई है सब, अच्छा क्योंकि उनकी आपको जो है पता ना, ही है सब फिक्स है, मैच फिक्स हुआ है। प्रिंस जो हमारा तो ठीक है, PTI का तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कंप्लेनिंग शुरू कर दी है, नून लीग वालों ने न्यूज में आके, उसमें किसी चैनल में आके उन्होंने बोला है कि PTI वाले धांधली करी। ये तो बकवास, इतना झूठ ये लोग। जब खुद धांधली कर रहे हैं ना, तो जीत जाएंगे तो बताएंगे तो क्या ना धांधली भी की तो हमने जीत गया। ये एक वो PTI को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस और क्या करना है उन्हें। बस अब एक काम रह गया, अपने वोट की हिफाजत करना, और वहां से वो जो काउंटिंग हो रही है उसको सही तरीके से करके तो निकालें। क्योंकि मैंने अभी CNN पे थोड़ा सा GNN पे थोड़ा सा देखा था, तो उसमें तो ये लोग राजा साद, वो जो साद रफीक है उसको जितवा रहे हैं, और हमारा वाला लॉस पे जा रहा है। ये तो बहुत ही चीटिंग, जो बहुत सर्वे ज्यादा था ना, चीटिंग। सर्वे में साद रफीक इतना पीछे था लाहौर में, और भी बहुत से लोग, उधर कोई लेकिन आया ही नहीं, देखो निकला ही कैसे नहीं, तरीके सात से इतने रफीक ऊपर वाले चले हलके गए। में कोई भी नहीं था, मैंने देखा था, कोई निकला ही नहीं था। सुबह सुबह इतने लोग निकले हुए थे, लाइनें लगी हुई थी सात रफीक वाले उसमें हलके में, और बिल्कुल अभी देखा मैंने है, हाँ। देखा वहां कुछ भी नहीं है, इन्होंने उसको जितवा दिया। यही तो बात है ना, कुछ बोल रहे हैं कि ये ARY फेक दिखा रहे हैं, दूसरे रिजल्ट कुछ और है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन पते क्या, ये मैच फिक्स हुआ है, फिर अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। चलो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन चलो देखते हैं। लेकिन दूसरा जो है कि कुछ कुछ तो पोलिंग स्टेशन में 2-2 3-3 4-4 बजे 3 हो गए थे, तो पोलिंग शुरू ही नहीं हुई। किन जगहों में हुई नहीं, किन जगहों में इस वजह से रोक दिया है, जहाँ औरत आ नहीं सकती, वोट नहीं डाल सकती, वहां पे पोलिंग हुई नहीं, बहुत सी जगहों पे है। इतनी इन्होंने की है। एक जगह पे देखा, उसने बोला कि इस पोलिंग जगह में 10,000 वोट है, अभी 2:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक वो अम्बला ही नहीं आया। देखो अम्बला भी नहीं आया, इतनी इनको डर पड़ा हुआ था। ऐसे इलेक्शन होते हैं। इमरान खान का सब कुछ छीन लिया इन्होंने, बल्ला भी छीन लिया, इमरान खान के कैंडिडेट छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, फिर भी ये कांप रहे हैं अभी। इसको ऐसा लेकिन अब कराने की फौज को जरूरत क्या है, बुलाने की इसको ऐसे जरूरत ही नहीं बुला थी। देते गंजे को। बिल्कुल। गंजे को उसने पूछा, गंजा बाहर निकला ना वोट डाल के, तो वो
میڈیا تھا تھوڑا انگلش میڈیا، گوری نے پوچھا آپ کو تو آرمی کی سپورٹ ہے، تو بولنے لگا نہیں 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 نہیں، میری آرمی کی سپورٹ نہیں ہے، میں تو آرمی کے ساتھ اچھا ہوں، بس ایسا کیا۔